This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अली। नाज़रीन, आज हम बिज़नेस लंच में एक ऐसा टॉपिक लेके आए जिस पे ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि मैं समझती हूं कि आप समझ सकेंगे कि इसके लिए कितना ज़रूरी है कि आपको अवेयरनेस हासिल हो। हम बात करेंगे आज ऑनलाइन एजुकेशन की, जिसमें हमने जो टॉपिक रखा है वो है ऑनलाइन एजुकेशन फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और जब तीसरी दुनिया का जिक्र आता है, जिसमें हम जब पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, कि ये ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हमारे जैसे मुल्क में मर्दमशुमारी नहीं हुई, और जितनी भी हुकूमतें हैं वो अदाद शुमार जो हैं मुख्तलिफ तरीके पर देती हैं, लेकिन वो तमाम बेबुनियाद होते हैं जिसमें हम यकीन नहीं कर सकते। और इसका अंदाज़ा इस बात से बाखूबी लगाया भी जा सकता है कि जनाब पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी 47% से ज़्यादा है। ये बात 100% नाकाबिले यकीन है कि जब हम ये जाने कि दुनिया में नित नए तरीके तालीम के जो है वो सामने जो है हमारे लाए जा रहे हैं, मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी एक खातून इस निज़ाम को मुतारिफ़ करवाना चाहती हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे वो किस तरह इस निज़ाम को लेके आएंगी और ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह कामयाब बना सकेंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि तारुफ़ करवाऊँ हमारी गेस्ट का। हमारे साथ मौजूद हैं नेहा सैयद, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंपीरियल ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नेहा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू नेहा, आप मेरे प्रोग्राम में इस वक्त तशरीफ़ लाई हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन में पहले भी मैंने कई बार बात की है, लेकिन नेहा स्टार्ट हम लेंगे आपसे इस बात से कि पहले अपने बारे में कुछ बताइए, और ये क्या ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से मुतारिफ़ करवा रही हैं, किस नाम से आप लेके आ रही हैं? जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ नेहा और मेरा पूरा एक्सपीरियंस एजुकेशन में ही है। मैंने काफ़ी गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के साथ एजुकेशन में काम किया, इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड साउथ एशियन कंट्रीज़। और उसी काम के दौरान मुझे ये फीलिंग हुई कि जैसे ऑनलाइन एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक यू सेड, बिल्कुल भी इसका इंट्रोडक्शन कहीं दूर तक नहीं है बिल्कुल। तो ये जो हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है, इट्स कॉल्ड एकेडमिस, और ये बेसिकली नॉट यूनिवर्सिटीज़ बल्कि स्कूल्स के लिए है। जी, तो ऑनलाइन एजुकेशन जब हम सुनते हैं तो ये लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये चीज़ है, बट दिस इज़ फॉर K to 12 स्कूल्स। तो बिल्कुल छोटे बच्चे और बड़े बच्चे एट एनी एज कैन स्टडी दीज थिंग्स ऑनलाइन। तो हमारा पोर्टल पूरा स्कूल्स के कल्चर के लिए है। और अच्छा, ये बात आपने सही की कि हम जब ऑनलाइन एजुकेशन का नाम सुनते तो लगता है कि यूनिवर्सिटी और इस पर, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी इसे मुतारिफ़ करवाया जा सका और काफ़ी अच्छा ही काम हो रहा है। अगर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करें या कॉमसेट की बात करें तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं। तो नेहा, ऐसे में जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करते हैं, जहाँ तालीमी सहूलतें जो है नापैद हैं, का ये तजर्बा आप समझती हैं आपका कामयाब रहेगा और आप स्टार्ट भी अभी पाकिस्तान से ले रही हैं? जी, इंशाल्लाह ज़रूर। दैट्स द रीज़न वाई हम पाकिस्तान से स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली एक माइंडसेट है कि मतलब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, हमें ट्यूशन्स पढ़नी, हमें प्राइवेट ट्यूटर्स के पास जाना है। इट्स अ माइंडसेट, उसको चेंज होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन, इट्स अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन कि हम लोगों को दिखाएं कि इससे कितने बेनिफिट्स हैं। अगर आप वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देखें तो हर चीज़ ऑनलाइन है। सही। यू नो, आपने सुना होगा एजुकेशन विदाउट बाउंड्रीज, उसका मतलब ही यही है कि एजुकेशन में कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। आप कहीं की भी एजुकेशन पढ़ सकते हैं, शुड नॉट बी बाउंडेड बाय फीस और लोकेशन एंड सो ऑन। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये हकीकत है कि आप जिस तरह की एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो है आप हासिल कर सकते हैं। नेहा, इंटरनेट की सहूलत के बारे में कहते हैं, पाकिस्तान, आपने दुनिया की तो बात की, दुनिया में तो हर चीज़ ऑनलाइन, आप चाहे आप एक पेन भी आपने लेना है तो ऑनलाइन ले सकते हैं। वैसे पाकिस्तान में भी सहूलतें अब आ चुकी हैं और लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इतना अभी क्लियर नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ अभी भी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उसमें पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत इसके कि आप ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को खासतौर से स्कूल लेवल पर, क्योंकि स्कूल जब जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, उसमें आपका एंटर होना फर्स्ट स्टेप जो होता है स्कूल, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन घर बैठ के आप उस तरह से नहीं सीख सकते। क्या कहेंगी इसमें, आप किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे? तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। सो वी आर नॉट रिप्लेसिंग स्कूल्स एट ऑल, हम लोग बल्कि स्कूल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनकी जो करिकुलम है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो हमारी जो टीम है जो पूरे अमेरिकाज़ इन द यूके हर जगह बैठी हुई है, तो वो इन्हीं स्कूल के करिकुलम को लेके उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ा के ऑनलाइन पेश करेगी, जो स्कूल्स उसी करिकुलम को सपोर्ट करवाएंगे। तो टीचर्स भी होंगी, क्लासरूम भी वैसे ही हैं, लेकिन ये एडिशनल
سپورٹ مٹیریل ہے جو بچے گھر پہ بیٹھ کے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو ٹیوشنز، پیرنٹس کا اتنا خرچہ ہوتا ہے پر منتھ پرائیویٹ ٹیوٹرز کے ساتھ، تو ہم اس کلچر کو چاہ رہے ہیں کہ ریڈیوس کر کے بچوں کو یہ سکھائیں کہ یو کین ڈو اٹ یور سیلف ایٹ ہوم ایٹ یور اون پیس، جس طرح سے آپ چاہیں، اور یہ اتنی ہائی کوالٹی کریکولم ہوگی کہ ان کے پرفارمنس پہ امپروومنٹ نظر آئے گی. ہم نے ریسرچ جو ہم نے کری، جو ہم نے اپنے پاسٹ ایکسپیریمنٹس کرے، اس میں یہی ریزلٹس آئے کہ جو بچوں کی امپروومنٹ اٹس فینومینل ایز اپوز ٹو گوئنگ ٹو پرائیویٹ ٹیوٹر، اور صرف رٹا مار مار کے ان کی جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی ریٹیفیکیشن کو ہم ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. سو دے ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ ریئل ایجوکیشن کیا ہے. سو دیٹس دی ہول پوائنٹ. نیہا، لرن پریکٹس ٹیسٹ، جی پہلے تو آپ ہمیں ان تینوں کو سمجھائیے کس طرح لرن پریکٹس ٹیسٹ، اس سے کس طرح ہم جو ہے بچوں کو سکھائیں گے. سو لرن پریکٹس ٹیسٹ از بیسکلی آور ریولیوشنری ماڈل. ہم نے یہ ڈیولپ کیا اکیڈمکس کے لیے کیونکہ ہم چاہ رہے تھے ہمارا ماڈل بہت سمپل ہو، ایزی ٹو فالو ہو اینڈ ویری ویری افیکٹو. سو انڈر لرن اسٹوڈنٹس بیسکلی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی ایڈیشنل مٹیریل لرن کر سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل کلاس 1 کو الجبرا پڑھایا جا رہا ہے تو لرن کے اندر ایگزیکٹ سیم ٹاپکس ول بی ان ویڈیوز، آڈیو، PDF، تو وہ ہر طرح کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو ان کے کانسیپٹس اور پکے ہوں گے. پھر وہ جائیں گے پریکٹس پہ، اور جو پریکٹس سیکشن ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ وہ ان کو ایگزامینیشن کے لیے پریپیئر کرے گا. اینڈ اٹس لائک بیسکلی اے لاٹ آف ڈفرنٹ ٹائپس آف پریکٹس مٹیریلز ڈیولپڈ بائی آور ایکسپرٹس. اینڈ دین موونگ آن ٹو ٹیسٹنگ. تو ٹیسٹنگ سیکشن جو ہے وہ اسکول کی ٹیچرز ایٹ دا کلک آف اے بٹن اپنے خود ٹیسٹ کریٹ کر سکتی ہیں. اینڈ ایز سون ایز دا اسٹوڈنٹ فنشز دا ٹیسٹ اٹ ول بی اے ٹائم ٹیسٹ. اس کے ریزلٹس جو آٹومیٹکلی ٹیچر کے پاس ہی فارورڈ ہوں گے، اسٹوڈنٹس کے پاس بھی ہوں گے، تو وہ اپنی پروگرس خود چیک کر سکتے کہ 2 مہینے پہلے میرے کیا اسکورس تھے، میرے میں اتنی امپروومنٹ آئی ہے. اینڈ دا ٹیچرس کین ڈو دا سیم. اچھا، ٹیسٹ لیکن اصل میں پہلے ٹیچر کے پاس ہی جائے گا، دونوں کے پاس ایٹ دا سیم ٹائم آٹومیٹکلی. جی اوکے. اور ٹیسٹ جو ہے اپنے آپ کر کے اسے آپ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں جو ہے اس وقت ہیں. اچھا نیہا، پاکستان میں اگر میں بات کروں کہ اس وقت جب ذکر کرتے ہیں کہ 60% جو لوگ ہیں اس سے بھی اگر آپ بلو کر لیں، وہ لوگ تعلیم کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہے سب. دوسرا یہ کہ غلط اور جعلی طریقے سے ڈگریوں کا بھی بڑا آپ نے ذکر سنا ہوگا. کیا آپ نے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے کوئی سروے وغیرہ کیا ہے اسکولوں کے بارے میں کہ اسکول جو ہے آپ کس طرح جو ہے شامل ہوں گے اور لوگ ولنگ ہیں اسکولس؟ ایبسلیٹلی، آئی تھنک اسکولز آر ایکسٹریملی ولنگ. جو یہاں کی اسکولز ان دی گڈ تھنگ دیٹ ویو نوٹسڈ از کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا شفٹ آئے کہ جو جس طرح کے ویسٹرن ماڈلز ہیں جو وہاں پہ چینجز اور امپروومنٹس آ رہی ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ چیز آئے. اینڈ آبویسلی اسکولز اینڈ وی بوتھ آر اویئر کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے. ویو ہیڈ سم ریکارڈ بریکرز. یہاں پہ رود اسکالرز ہیں، یہاں پہ اس طرح کے بچے کہ جن کو 47 A's ملے اون A لیول نے ورلڈ ریکارڈز بریک کرے ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن ایک ڈائریکشن، ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ a bit of higher quality education delivery we need, and we need a bit of a mindset change. So it's جہاں سے رٹیفیکیشن کا کلچر ہے اس کو چینج کرتے کے ساتھ ہی وہ آلسو از امپورٹنٹ کہ بچوں کو ریئل ورلڈ اسکلز دی جائیں جو آج کل اسکولس میں اتنی زیادہ فوکس اس چیز پہ نہیں ہے. اینڈ ہمارا پروگرام وہ چیز بھی لا رہا ہے. سو اپارٹ فرام یور ریگولر میتھس، انگلش، سائنس، ہم لوگ لاٹ آف ریئل ورلڈ کورسز لا رہے ہیں پورٹل پہ. ایک چیز اور بھی دیکھی ہے میں نے، جہاں تک مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن ہے، ہمارے یہاں جو اسکول ہیں جو خاص طور سے پرائیویٹ اسکولز ہیں، ہر ایک کا سلیبس اور تمام چیزیں جو ہیں ڈفرینٹ ہیں. ان کو کس طرح آپ ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ سکیں گے؟ جی، اٹس کوئی طریقہ اس کا بھی ہے، کوئی آپ لوگوں نے اس پہ بھی پریکٹس کی ہیں؟ The beauty of the portal is کہ ہم چاہ رہے ہیں ہر اسکول کے کریکولم کے لیے ہم ان کے لیے کسٹم ڈیزائن کریں پروگرام. تو اگر ایک اسکول کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا کریکولم دوسرے اسکول سے ڈفرینٹ ہے، ویل سی دیٹس فائن، وی ریسپیکٹ دیٹ، اینڈ ہم لوگ انہیں کے کریکولم کو لے کے چلیں گے. So we're not trying to change any foundation or any curriculum. It's going to be custom جس اسکول کا اسٹوڈنٹ جو ہے آن لائن چاہتا ہو اور اس طرح تعلیم حاصل کر سکے گا. جی ایگزیکٹلی. تو آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا یہ سب کرنا؟ It's obviously it's not easy, it's a lot of work. بہت بڑا کہ آپ مختلف اسکول کو جب آپ ہٹ کریں گے اور وہ تمام لوگ جو ہے اپنے سلیبس کے مطابق سب کچھ مانگیں گے. جی I mean no real job is easy at all, and this is the way to make impact. کتنا ٹائم لگے گا تقریباً اس میں؟ ابھی آپ کب سے، میں نے سنا ہے کہ اگست سے ابھی سے اسٹارٹ لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس آلریڈی ایک ویری اسٹرانگ بیس ہے مٹیریل کا جو ہم لوگ اسکولس کو سپلائی کریں گے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ ہم لوگ ہر مہینے اسکولس کو پرووائڈ کریں گے مٹیریل. سو بیکاز اٹس اے منتھلی پروسیس، اٹ بیکمز ایزیئر فار اس. ہمیں یہ نہیں کہ بلک میں ایک چیز ان کو پرووائڈ کرنی ہے، تو ایوری منتھ کر کے ہم لوگ ان کو دیں گے، لائک ویڈیوز، آڈیوز، ورک شیٹس، آل کائنڈز آف مٹیریل. ایون ٹیچر ٹریننگ، ہم ان کی ٹیچرس کو بھی ٹرین کریں گے. تو یہ میں جاننا چاہوں گی جو ہماری بیسک تعلیم ہے اس کے بعد باری آتی ہے ہماری ہائر ایجوکیشن کی. کیا آن لائن جو بڑے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے لیے قابل قبول ہوگا یہ
اسکول کے. آف کورس ڈیفینیٹلی. اور یہاں سے زیادہ جو بچے باہر پڑھنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ آئی تھنک افیکٹو اس لیے لگے گا کہ when they go abroad they'll find themselves at par with kids who are coming from different parts of the world with a very solid foundation. تو جو بچے ابراڈ پڑھنا چاہتے ہیں وہ زیادہ ایزی اپنی ایجوکیشن کو سمجھیں گے جب وہ وہاں جائیں گے, کیونکہ یہ ایکچولی ان کو اس چیز کے لیے پریپیئر کر رہی ہے. اینڈ آف کورس جہاں تک پاکستانی یونیورسٹی کا سوال ہے, دے ریلی گون اپریشیٹ اٹ بیکاز ہم ان کی فاؤنڈیشن کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. جو ان کی ایجوکیشن کا بیس ہے ہم اسے اور سالڈ کر رہے ہیں. تو جب وہ یونیورسٹی میں جاب مارکیٹ میں جائیں گے ان کی ساری اسکلز ان کے پاس پہلے سے ہوں گی, لائک لیڈرشپ اسکلز, کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ. یہ سب بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب آپ اسکول سے باہر نکلو, اور اسکولس فوکس نہیں کر پاتے ان چیزوں پہ. صحیح. نیہا ایک چیز یہ کہ جب ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, اس کے فائدے کی بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں, تو اس کے بہت سے فائدے ہیں جو میں تو جانتی ہوں, لیکن میں چاہوں گی آپ کیونکہ اس کو لے کر آئی ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر آن لائن ایجوکیشن کوئی حاصل کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ کیا فائدہ ہیں, جس میں چلیں گھر بیٹھ کے تو کرنا ہی ہے, لیکن اور کون سے ایسے بینیفٹس ہیں جو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے آن لائن. The biggest benefits for me is saving a lot of cost and saving the opportunity to go abroad and get that same education. So basically it's quality. جو آپ کی ہائی کوالٹی ایجوکیشن ہے آپ کو آن لائن مل سکتی ہے. جو فار ایگزامپل اگر مجھے امریکہ سے پڑھنا ہے میں نہیں جا سکتی تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ میں ہائی کوالٹی ایجوکیشن نہیں اٹین کر سکتی. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. تو مجھے جہاں سے ہی پڑھنا ہے جس بھی کوالٹی کی ایجوکیشن پڑھنی ہے میں اپنے گھر بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں. سو دا بگیسٹ بینیفٹ از کوالٹی. تو اس کے بعد پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے یا جو بھی اس کا ڈپلوما ہے آپ کرتے ہیں تو وہ اتھینٹک ہوگا, وہ اس قابل ہوگا کہ آپ کہیں جا کے پیش کر سکیں, کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم کے بعد سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جاب. جی بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سب کچھ ایبسلیٹلی. ہمارے جو بچے جو کورسز ہمارے پڑھیں گے دے گوئنگ ٹو ریسیو سرٹیفکیٹس جو UK اٹیسٹڈ ہیں, اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ان سرٹیفکیٹس کو کافی ورلڈ آرگنائزیشنس نے انڈورس کیا ہے. سو دا UN ورلڈ فوڈ پروگرام از ون سچ آرگنائزیشن جو اس سرٹیفکیٹ کو اکنالج کر کے کہتی کہ بچے آر ڈوئنگ دس ان سپورٹ آف ورلڈ ایشوز. سو اٹس اے ویری پریسٹیجیس سرٹیفکیٹ جو جاب مارکیٹ, یونیورسٹیز, ہر جگہ ان کو بہت ویٹیج دے گا. نیہا کیوں خیال آیا, کیا تھا کہ پاکستان سے UK سے آپ نے سارا سب کچھ کروایا اور یہاں پہ آ کے کیوں سب سے پہلے پاکستان کا خیال آیا, اور خاص طور سے کراچی جیسا شہر آپ نے چنا؟ جی میں نے جو اپنی بیچلرز ایجوکیشن کی تھی آئی وینٹ ٹو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا, اور اسٹینفورڈ میں ایک نرسری ہے جہاں پہ چھوٹے بچے پڑھتے ہیں 3-4 سال کے. میں نے وہاں پہ ریسرچ کی تھی. جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس طرح سے ان بچوں کو ایجوکیشن پڑھائی جا رہی ہے اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ جس طرح سے پاکستان اور کراچی میں کی جاتی ہے, کیونکہ میرا پورا ایکسپیرینس ہی اس چیز میں تھا. آئی ریئلی وانٹڈ ٹو برنگ دس. سب سے زیادہ آپ کو وہ ہٹ کی کہ بھائی یہ چیز جو ہے ٹیکنالوجی اینڈ کوالٹی, تو وہی دو چیزیں تھیں جو یہاں پہ مسنگ ہے, اینڈ دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو برنگ ہیئر آف کورس بیکاز اٹس مائی ہوم کنٹری. سو آئی تھاٹ آف اسٹارٹنگ ود پاکستان. آن لائن سے تو اسٹارٹ کری ہیں, لیکن اسکولوں کو کبھی جا کے آپ نے سروے کیا, دیکھا اسکولوں کی کیا یہاں پہ پرائیویٹ اسکول تو چلے میں اس کی بات نہیں کرتی, لیکن گورنمنٹ اسکولس کا بھی آپ نے سروے کیا؟ جی ہم نے گورنمنٹ اسکولس, پرائیویٹ اسکولس ہم ہر جگہ جا چکے, کافی مہینے سے بیک اینڈ فورتھ ہمارا ہو رہا ہے. And we've seen it all with government schools. I think the issues are on a bigger level than on private schools. And ہمارا ultimate goal is obviously to work at the government level as well. ہم لوگ یہاں سے start لے رہے ہیں, and then inshallah like moving forward we want to make greater impact. گورنمنٹ اسکول سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے؟ جی بات ہو رہی ہے, ہم جا چکے ہیں. Like it's a different language, it's a different sort of setup completely. تو تھوڑا سا like the way we've been working it needs to be changed a little bit, but that's the ultimate goal is to make impact on a wide scale inshallah. اچھا یہ آپ کا جو ہے اسٹارٹ کر رہی ہیں جو آپ آن لائن ایجوکیشن کا اکیڈمکس جس کا آپ نے بتایا, اس میں فرسٹ آپ نرسری سے اسٹارٹ لیں گی نہیں, یا کون سی کلاس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ The way it's been designed کسی بھی کلاس کا بچہ اس چیز کو پڑھ سکتا ہے, لیکن because it's technology and it requires you to go online, grade 1 to 12 کے بچے اس کو بہت ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. آج کل تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آئی پیڈز لے کے اپنے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. سو اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح جتنی نالج انہیں اتنا آتی ہے, میرا نہیں خیال, لیکن پھر سوال وہی آتا ہے جب ہم یہاں بیٹھ کے اسکرین پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن اور پھر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کس طرح پاپولر ہوگی, کیا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا یا نہیں, کیونکہ یہاں تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ کھانے پینے کی سہولتیں لوگوں کو نہیں ہے اور صحیح طرح صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے, تو کس طرح وہ آن لائن ایجوکیشن جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے وہ کیسے حاصل کریں گے, وائی فائی کا کتنا بڑا یہاں پہ پرابلم ہے, یہ تمام چیزیں بھی تو آپ کو فوکس کرنی پڑیں گی. ایبسلیوٹلی, اٹس اے ویری گڈ کویسچن, اور ہم لوگ اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم لوگ اسکولس کے انفراسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کی وائی فائی کنیکشنس کو اسٹرینتھن کریں, ان کی اسکولس میں کمپیوٹر لیبس بنائیں. تو ہم لوگ اس چیز پہ بھی کام کریں. اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم نے اپنا پورٹل بنا کے دے دیا اور آپ کے پاس وائی فائی نہیں تھا, اگر آپ کے پاس ہے, جتنے لوگوں کے پاس ہے وہ تو چلو فائدہ اٹھا
उठा लेंगे, अदरवाइज जिनके पास नहीं है वो तो बैठे रह तो हम जाएंगे. लोग स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने इसको बनाया, अगर आपकी वाईफाई की बहुत कम स्पीड भी है तभी ये पोर्टल से बहुत इफेक्टिवली चलता है. सो we've taken that into account while developing it. आप समझती हैं कि आपका ये जो एक्सपीरियंस इस वक्त जब तजर्बा करने जा रही हैं वो कामयाब रहेगा? इंशाल्लाह ज़रूर, I'm sure it will. यहाँ पे willingness बहुत ज़्यादा है to accept change, potential है, हर चीज़ है. The only thing missing is the product जो हम लेके आ रहे हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्कूल का नाम लें या बताएं भाई कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ हैं क्या, लेकिन आपने यहाँ पे जब विज़िट किया है बहुत बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स के, उन लोगों में से कोई उस चेन में से कोई आ रहा है आपके पास, और आप लोग जो इस वक्त आपने सर्वे किया उसमें से इनको आपने शामिल किया? एब्सोल्युटली, हमने हर स्कूल को शामिल किया, एवरी प्राइवेट स्कूल को हमने शामिल किया है. हमारा लॉन्च इंशाल्लाह कल ऑन द 24th, एंड एवरी स्कूल इज इनवाइटेड. हमारे पास ऑलरेडी 100+ स्कूल्स की RSVPs आई हैं, वो अटेंडिंग जी. और ये तो मैं समझती हूँ आपकी पहला स्टेप जो है बड़ा अच्छा रहेगा कि 100+ आप करेंगे स्कूल जो है वो विलिंग है आपके साथ मिलकर काम करने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए. आपसे और भी बात करते हैं नेहा, लेकिन वक्त तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं. आप हमारे साथ रहिए. जी जनाब, ब्रेक से आगे वापस बात हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन की, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए जो है हम पाकिस्तान में जो है एजुकेशन को मज़ीद प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है. और ऑलरेडी हमने देखा कि चाहे वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो या कॉमसेट हो, उसका जिक्र तो हम करने से नहीं हटेंगे क्योंकि भाई वो यूनिवर्सिटियाँ जो हैं ऑलरेडी हमें ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं और काफ़ी हमने देखा है कि उसमें कामयाबी भी हासिल की है. और हमारे साथ नेहा सैयद इस वक्त मौजूद हैं और बता रही हैं कि पाकिस्तान में अब वो स्कूल लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो लेकर आ रही हैं और उसको मुतारिफ करवा रही हैं. जी नेहा, बात हो रही थी इसी पे ही कि भाई हम किस तरह इसको आगे लेकर जाएं और आपने क्या क्या इसके सिलसिले में काम किया है. आपने अभी जिक्र किया रियल वर्ल्ड स्किल्स का, ये क्या है, इसका थोड़ा सा बताएं. जी, रियल वर्ल्ड स्किल्स जो होती हैं वो बेसिकली वो स्किल्स हैं जो बच्चों को जॉब मार्केट और आउटसाइड द रियल वर्ल्ड उनको हेल्प करती हैं. सो दीज स्किल्स आर 21st सेंचुरी स्किल्स. इसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये सारी जो स्किल्स होती हैं ये आजकल जो एम्प्लॉयर्स हैं ये ढूंढते हैं जब वो इंटरव्यू करते हैं. सही. और ये स्कूल लेवल पर नहीं सिखाई जाती हैं. स्कूल समझते हैं कि यूनिवर्सिटी में सिखाई जाएंगी, बाद में सिखाई जाएंगी, और वहाँ पे भी एग्जैक्टली. तो हमारे पोर्टल पे हम लोग इस तरह के कोर्सेज ला रहे हैं कि जो बच्चों को ये स्किल्स उनमें इनकलकेट करेंगी. हम लोग लीडरशिप पे कोर्सेज ला रहे हैं, हम लोग क्रिएटिविटी पे कोर्सेज ला रहे हैं. एंड इवन कंपनीज लाइक गूगल वो आजकल डिग्रीज नहीं मांग रही है, वो कह रही है आप हमें देखना है कि कितना दम है इस बच्चे में या इस एम्प्लॉई में, कि इसमें क्रिएटिविटी है, उसमें इनोवेशन है. सो दे डोंट केयर अबाउट योर डिग्री क्वालिफिकेशन. नहीं होगा उस वक्त आपकी एजुकेशन का भी कोई फायदा नहीं. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. तो ये रियल वर्ल्ड स्किल्स है जो हम पोर्टल के अंदर डाल रहे हैं बच्चों के लिए. मजीद और क्या इसके अंदर फीचर्स हैं? जिसमें और फीचर्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस जो बच्चे को बहुत बेनिफिशियल है. तो फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअलाइज लर्निंग, जिसका ये मतलब है कि हर बच्चे का डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस लेवल होता है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन लेवल होता है, और क्लासरूम में इट्स लाइक अ वन साइज फिट्स ऑल. टीचर सबको सेम पढ़ाती है. सो व्हेन द चाइल्ड गोज होम, जिसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ही कैन वॉच द सेम लेक्चर 5 times 6 times जब तक उसको पता है कि हाँ अब मुझे आता है कि क्लास में क्या पढ़ाया गया. Another child who's smarter, who has a slightly higher level can read the same thing twice, और फिर वो दूसरी चीज़. So basically it's individual, very custom to each child's own interests and each child's own qualifications. लेकिन इससे तो ये जहन में आता है ना, हमारे यहाँ तो जब हम इस क्लास में पढ़ते हैं तो एक उसका टाइम पीरियड होता है कि इतनी इस टाइम में इस लिमिट में आपने इतना पढ़ना है, या इस इतने सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, फर्स्ट है सेकंड है. तो आप जब इस तरह ऑनलाइन पढ़ेंगे और इंडिविजुअल होगा तो क्या इसमें कोई टाइम लिमिट होगी, या आपको जब आपने जिस वक्त आपको आ गया भाई आपके दिमाग में सब आपने रट्टा भी लगाया और आपको जब तक प्रैक्टिस करना चाह कर ली उसके बाद आप आगे बढ़ें इसमें? ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन को टेलर करना उसको चाहता है. एग्जैक्टली, वो खुद अपनी एजुकेशन पेस कर सकता है. क्लास में वो उसी पेस पे चले कि जिस पे सारे बच्चे चल रहे हैं. अगर उसे लगे कि नहीं मुझे ये लेक्चर क्लैरिफाई नहीं हुआ, मुझे फिर से इसको करना है, तो वो घर जाके कर सकता है. So that depends on the student how he wants to pace his own sort of. क्लास में तो आपको एक बार ही जो है मिलेगा टीचर से कि आपको लेक्चर मिला, उसके बाद अगर आपने ऑनलाइन करना है तो आप जितनी बार चाहे आप उसे रिपीट कर सकते हैं. जी बिल्कुल, एग्जैक्टली. अच्छा, इसका ये फायदा है. This is one of the benefits. वही बात, टाइम का क्या, टाइम लिमिट कोई नहीं है इसका मतलब है इसकी? टाइम लिमिट आपके ऊपर है कि आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग. बिल्कुल, I don't think there should be a time limit on education. You know, learning never stops at no matter what age you are at. So there should never be a time limit. It should be a part. आप मेरी शायद बात नहीं समझी ने. हाँ, मेरा कहने का मकसद ये कि अगर मैं ग्रेड 1 में हूँ, ठीक है, ग्रेड 2 में जाने के लिए मुझे 1 ईयर का एक
ٹائم لگتا ہے. لیکن میں اگر آن لائن اسے پڑھتی ہوں اور مجھے نہیں ہے, اپنے اوپر ہی ہے کہ بھائی مجھے اپنے آپ انڈیویجول پڑھنا ہے اور اسے سیکھنا ہے, تو اس کے لیے کوئی ہے کہ آپ کوئی ٹائم لمٹ کا ہو سکتا ہے میں اسے 2 سال لگا دوں؟ نہیں اوکے آئی سی یور پوائنٹ ناؤ. نہیں, اس پہ ٹائم لمٹ نہیں ہے, بٹ آبویسلی ہر کلاس میں کنسٹرینٹس ہوتے ہیں کہ ایک پوائنٹ کے بعد ٹیسٹس ہوتے ہیں, پھر آپ کے اسائنمنٹ ہوتے ہیں, پھر ایگزام. تو اسٹوڈنٹ کو خود پتہ ہے کہ اس ٹیسٹ لیول تک میں نے اتنا کمپلیٹ کرنا ہے, میں چلے جانا ہے. جی, تو وہ آٹومیٹکلی ٹائم لمٹ ہو جاتی ہے. بٹ ایز پر دا پورٹل یہ نہیں کہ ہم لیکچرز ایکسپائر کر دیں گے کہ بچہ بعد میں پڑھ نہیں سکتا ہے, وہ خود سورٹ آف. بالکل, اب آپ میرا پوائنٹ لے. جی تو مٹیریل ان لمیٹڈ ہوگا, ہیل ہیو ایکسیس ٹو اٹ جب بھی وہ پڑھنا چاہے. اگر اینڈ میں پھر سے پڑھنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن آٹومیٹکلی اسکولس میں اس طرح کے مائل اسٹونز ہوتے ہیں کہ ایگزام ٹیسٹ, کہ وہ خود بخود بچے کو پتہ ہے کہ مجھے اس پوائنٹ تک اتنا اسٹرینگتھن کرنا ہے. صحیح. اچھا, ایک چیز اور ہے کہ آپ جب آن لائن ایجوکیشن لیتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے, جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ سرٹیفکیٹ, تو آپ نے کہا کہ نہیں, ہاں اتھینٹک ہوں گے. اور کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ فیک ڈگریز کا بہت زیادہ آپ نے سنا بھی ہوگا. تو یہ چیز بھی ہے کہ ڈگریز جو ہیں فیک نہ ہوں. کیا اس پہ اس طرح کے سوال آپ کے سامنے یقیناً آئیں گے؟ آف کورس آئیں گے. جی بالکل, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ آپ کی کتنی اوتھینٹک آپ کا کریکولم ہے, کتنا اوتھینٹک آپ کی سرٹیفکیٹس ہیں. بڑی ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے فیک ڈگریز جو ہیں وہ ایشو کی. بالکل, ہماری کمپنی اٹس ناٹ فرام پاکستان, اٹس فرام دا یو کے. امپیریل کنسلٹنگ از اسٹیبلشڈ ان دا یو کے. ہمارے ساتھ کافی ڈفرینٹ پارٹنرز ہیں جو وہاں پہ ہیں. یہاں پہ پہلے جس میرے جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کس کمپنی کا ذکر کروں گی. ادھر کی بھی وہ بھی باہر کی ہی ڈگریز جو ہیں وہ آپ کو جی آف کورس Of course, but the benefit with these certificates is وہ صرف ہمارے سے ٹیسٹڈ نہیں ہے, اس کو ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے ٹیسٹ کر رہی ہے. جس میں نے آپ سے UN کا ذکر کیا تھا, اگر UN اس کو انڈورس کر رہی ہے, اگر UN اس کو سپورٹ کر رہی ہے, then I don't think it needs any other kind of endorsement from any other organization. The United Nations is one of the world's biggest organizations. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ جو یہ سرٹیفکیٹ اس نے لیا ہوا it's authentic, so I don't think we need to say much more than that. صحیح. آن لائن ایجوکیشن کا ذکر جب ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز اور بھی آپ لوگ سوچتے ہیں اور پڑھنے والا سوچتا ہے. ہمارے یہاں آپ تو ماشاء اللہ سے کافی آگے بڑھ رہے ہیں. جب آن لائن ہم ایک کپڑے لے سکتے ہیں, آن لائن ہم واچ لے سکتے ہیں, آن لائن ہم اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں لے سکتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کافی لوگ جو ہیں آفر کر رہے ہیں. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسکول لیول پر لے کر آ رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ فری آن لائن ایجوکیشن کا بہت ذکر ہے. آپ بتائیے کیا لو کاسٹ ہوگا یا فری ہوگا؟ جی, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی فری, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری لو کاسٹ. جو ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ میں اس طرح کے پروگرامز ہیں, کہیں پہ بھی اس طرح کی پرائسنگ ماڈل نہیں ہے. ہم لوگ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں لا رہے ہیں, اٹس اے ڈیولپنگ کنٹری, so the price is extremely affordable for any kind of student from any background, and it's going to be extremely low cost. صحیح. اچھا, کیا یہ ضروری ہے نیہا, یہ بھی بتائیے کہ آپ اسکول جو بھی اسکول ہے اس سے آپ کے ایسوسیشن ہونا ضروری ہے جب آپ کے ساتھ جو ہے آن لائن ایجوکیشن ہو سکتی ہے, یا ویسے بھی کوئی بھی چاہے تو آ کے آپ کے اس پہ پورٹل پہ ایجوکیشن جو حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں, ہمارے اسکول کے ساتھ ایسوسیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ صرف اسکولس کو اپنا پورٹل نہیں دے رہے ہیں. جی, ہم ان کو بیسکلی ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک کا پارٹ لے رہے ہیں. سو دے آر گوئنگ ٹو بی اے ممبر آف ایکیڈیمس, وچ مین اٹس این انٹرنیشنل برانڈ لوگو, اٹس این انٹرنیشنل لائک سرٹیفکیشن, اٹس این انٹرنیشنل نیٹ ورک آف اسکولس. جو پوری دنیا میں ایکیڈیمس کے اسکولس ہوں گے, اس اسکولس کے ساتھ ہم جو اسکول ہوگا وہ پارٹنر اسکول ہوگا. اوکے, سو وداؤٹ دیٹ ایسوسیشن آپ اس سے منسلک ہوں گے اور آپ اس اسکول سے تعلق ہوگا آپ کا, تو جب ہی آپ جو ہے اس کو ہٹ کریں گے اور جا کے آپ اس کلک کر کے آپ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. بالکل, ادروائز نہیں ہے. ادروائز نہیں. پھر تو آلریڈی آپ اسکول کو پے کر ہی رہے ہوں گے. I'm sorry, what is that? اسکول پہ کو تو آلریڈی فیس آپ دے رہے ہوں گے. جی ایگزیکٹلی. تو مطلب آپ مطلب یہ کہنا چاہیے کہ بچے آلریڈی اسکول کو فیس دے رہے ہیں. جی, تو اس لیے ہم لوگ کے اسکول سے ٹائی اپ زیادہ ضروری ہے. اٹس ویری ایکسکلوسیولی آن اے ٹائی اپ بیسس ود دا اسکول. اگر اسکول پارٹنر ہوگا ہمارا تو تبھی وہ بینیفٹس اویل کر سکتا ہے. وائی فائی کے سلسلے میں ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے اسکولوں کو گئے ہیں, وہاں پہ ان کے سسٹم کو آپ نے کافی بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. ایسا ہے کہ بہت سے اسکول ایسے بھی ہوں گے جہاں بالکل بھی اس سسٹم کو ابھی تک متعارف نہیں کرایا گیا ہوگا. ٹو بی آنیسٹ, ابھی تک میں نے ایسا کوئی ایک اسکول نہیں دیکھا کہ جہاں پہ بالکل زیرو ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی ہے. ہر اسکول میں اپنی ایک لیول پر ہے ٹیکنالوجیکل. کچھ کو تھوڑی سی بوسٹ کی ضرورت ہے, کچھ کو تھوڑی ایکسٹرا ہارڈ ویئر کی ضرورت ہے, بٹ اٹس ناٹ ایٹ گراؤنڈ لیول زیرو. ہمیں کہیں پہ جا کے ایسا لگا کہ او مائی گاڈ یہاں پہ کیسے ہوگا. which is a very good sign. یہ بھی تو بہت ضروری ہے کہ ہر بچہ جو بھی آن لائن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اس کا سسٹم ہونا بھی تو ضروری ہے, کہ جب تک اس کے پاس گھر میں اویلیبل نہیں ہوگا Absolutely. تو کیا ایسا ہے کہ اگر جو بچہ نہیں افورڈ کر سکتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہو کہ اس کو اگر گھر پہ پڑھنا چاہے کچھ تو لائک آئی سیڈ اس کی جو پرائسنگ اسٹرکچر ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی اس کو افورڈ نہ کر سکے.
It's like basically going to McDonald's and buying a meal. That's how simple it is to purchase. Exactly. تو ہم نے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو اس کو اویل نہیں کر سکتا ہے. It's very جو اس اسکول کا حصہ ہو, جو اس اسکول کا حصہ ہو, which is why ہم لوگ اسکولس کو یہ انکریج کریں کہ اکراس دا بورڈ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ نہیں کہا جائے کہ صرف بڑی کلاسز میں ہوگا, یہ صرف ان بچوں کو دیا جائے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی اکراس دا بورڈ. 1 سے لے کے آپ ایگزیکٹلی 1 to 12 اکراس دا بورڈ. جی 12 کلاس تک ہے. جی صحیح. 12 ایئرز نہیں, 12 کلاس تک ہے. جی او لیولز, اے لیولز. جی اور اسکول جو ہیں ولنگ بھی ہیں اور اسکول آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, بہت اچھی بات ہے. نیہا ایک چیز اور کہ آن لائن ایجوکیشن جب آپ نے سوچا پاکستان میں لے کے آنے کو, تو آپ نے کراچی کو تو لے کر آئے رہے ہیں, اور آپ کا ارادہ ہے کراچی کے بعد آپ کہاں اور کون سے شہروں کو جو ہیں جائیں گی اور وزٹ کریں گی اور وہاں پہ جی ضرور اسکولوں کے ساتھ کام کریں؟ ضرور. اپارٹ آفٹر کراچی وی ڈو پلان ٹو موو ٹو ادر سٹیز ان پاکستان, لیکن اس کے بعد ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی جانا چاہ رہے ہیں, ڈفرینٹ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی انٹروڈیوس کریں گے. ڈیولپنگ کنٹریز کا بھی مجھے آپ بریک میں بھی ذکر کر رہی تھی, اور کون سی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو ان کی پرفارمنس کیسی ہے, کیا آپ ایکچولی دس اے ویری انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی جو میں مینشن کرنا چاہوں گی. جو ایجوکیشن ہوتی ہے اٹس ویری کو ریلیٹڈ ٹو یور جی ڈی پی اسپینڈنگ. جو کنٹری کی اسپینڈنگ ہوتی ہے ایجوکیشن پہ, اس سے کو ریلیٹڈ ہوتی ہے. لیکن ویتنام از ون سچ کنٹری کہ جس کی جی ڈی پی اسپینڈنگ از ناٹ ایکسٹریملی ہائی آن ایجوکیشن, لیکن ان کی اسٹوڈنٹ پرفارمنسز بہت ہائی ہیں, بیکاز دے فوکسنگ آن تھنگز لائک دس. ان کی جو کلاس روم اسٹرکچر ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ جیسے ہم اپنی پورٹل میں ڈیولپ کر رہے ہیں. فوکس ویری مچ آن اسٹوڈنٹ لرننگ, انڈیویجولائز لرننگ. اٹس ناٹ کہ لیکچر رٹیفیکیشن اینڈ سو آن. تو وہ ان کی پوری کی پوری ٹیچنگ اینڈ لرننگ کی وجہ سے ان کے بچے کے آؤٹ کمز ہائی ہیں, ناٹ بیکاز آف جی ڈی پی اسپینڈنگ. اینڈ دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی بیکاز اٹ کین بی ایزیلی سورٹ آف ڈپلیکیٹڈ ان پاکستان. ایگزامپل ہے بالکل بالکل. نیہا ابھی آپ تو اسٹارٹ لے کے آ رہی ہیں, لیکن آپ کے ساتھ اور کون کون شامل ہے؟ آپ کی پوری ٹیم ہوگی, کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے, یا آپ جس طرح باہر سے آئی ہیں اس طرح اور لوگ بھی باہر سے تعلق رکھتے ہیں؟ وی ہیو اے ہیوج ٹیم, اسپیشلی جو ہمارے کانٹینٹ ڈیولپرز ہیں جو بیسکلی ایجوکیشن کے اوپر جو کام کر رہے ہیں. اٹس اے ہیوج ٹیم آل اکراس دا ورلڈ, ناٹ جسٹ ان پاکستان. ہماری پاکستان میں ٹیم, ہماری دبئی میں ٹیم ہے, ہماری یو کے میں ٹیم ہے, ہماری امریکہ میں ٹیم ہے. سو وی ہیو پیپل فرام آل اکراس دا ورلڈ ود ڈفرنٹ بیک گراؤنڈز ود دا سیم انٹرسٹ بیسکلی. ابھی جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو آپ کی ڈفرنٹ ٹیمس تو ہیں, لیکن آپ کے ساتھ کتنے لوگ شامل ہیں اس ٹیم میں ابھی؟ ابھی اس وقت کراچی میں ہمارے ساتھ 5-6 ہمارے ٹیم میں سے لوگ ہیں, سورٹ آف ایٹ دا مینیجنگ لیول, جو یہاں پہ سورٹ آف اسکولس کو پچ کر رہے ہیں, جا کے لابینگ کر رہے ہیں, اسکول سے مل رہے ہیں, ان کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں چیزوں کو. لانچ میں آبویسلی کل ہوں گے. صحیح. نیہا کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا ابھی آپ کو ان اسکولس تک پہنچنے میں, اور کیونکہ ابھی آپ نے اسٹارٹ لیا ہے, جی کتنا ٹائم مزید لگ سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں؟ کیونکہ کوشش تو یہی ہے نا, تقریباً ابھی آپ نے 100 سے ابو کہا کہ اسکول جو ہیں آپ کے ساتھ فلنگ ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے, اچھی اچیومنٹ ہے کہ فرسٹ اسٹیپ پہ آپ کے ساتھ اتنے اسکول جو ہیں وہ شامل ہیں. جی آئی تھنک اٹس آن گوئنگ پروسیس. کل جو ہمارے پاس انشاءاللہ 100+ اسکولز آ رہے ہیں, اٹس اسٹارٹنگ پوائنٹ لائک یو سیڈ. اس کے بعد بھی ہم لوگ کنٹینیو کریں گے, ہم لوگ ڈفرنٹ اسکولس کے پاس جائیں گے, بیکاز آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ سورٹ آف نو اباؤٹ دس پروڈکٹ اینڈ بی ایبل ٹو سائن اپ فار اٹ. سو آئی تھنک اوور دا منتھس ہم لوگ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ ہم لوگ تیار ہیں. اگر کوئی اسکول بولے کل آ کے آپ لگا دیں, تو ہم جا کے امپلیمنٹیشن ٹریننگ کر دیں گے, ہر چیز کریں گے. کتنا ٹائم لگے گا اس سسٹم کو ہر اسکول کو لگانے میں؟ It's جیسے very کوئی اسکول آپ simple. کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, اور اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں لوگ پروگرام اور وہ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنا, تو کس طرح کتنا ٹائم لگے گا؟ اور میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایسٹیمیٹ بتائیں گے بھائی کتنا آپ کو بھی چارج کرنا پڑے گا, کیا یہ تو آپ کی پرسنل وہ ہوگی, لیکن ویسے سو بیسکلی ٹائم پیریڈ آپ سے پوچھ. ٹائم پیریڈ بہت اس کا کم ہے. جو امپلیمنٹیشن ٹائم ہے اٹس لٹرلی ود ان 1 to 2 weeks. 1 to 2 weeks میں مطلب پورے اسکول میں پورٹل امپلیمنٹ ہو جائے گا. ٹیچرس کو ہم ٹرین کر چکے ہوں گے آن ہاؤ ٹو یوز دا پورٹل. تو ٹیچر ٹریننگ میں 2 weeks میں ہو جائے گی؟ کتنے دن کی ٹریننگ ہے ٹیچرس کی؟ ایوری ڈے کی ٹریننگ ہوگی ان کی ود ان فار 1 to 2 weeks ڈپینڈنگ آن کہ ٹیچرس کتنا ٹائم لگا رہی. لیکن ہم نے جب یہ پورٹل ڈیزائن کیا تھا تو ہمارے مائنڈ میں 2 main factors, ایک سمپلسٹی اینڈ ایزی آف ایکسیس. تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو کنسیڈر کیا کہ ٹیچرس کا اس کو یوز کر پائیں گی, اینڈ اٹس ایکسٹریملی ایزی. اینی باڈی کین یوز اٹ. Literally it's in a way where drag and drop, click, add, okay, submit. It's extremely easy, very intuitive. کہ اگر آپ 1-2 بار بتائیں کسی کو بھی, بچے کو بھی بتائیں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گا. اگر آپ گوگل فیس بک یوز کرتی ہیں تو پھر آپ آرام سے اس چیز کو یوز کر لیں گے. آج کل کون نہیں یوز کرتا. ایگزیکٹلی. تو ہمارے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم اس کو اتنا ایزی ڈیزائن کریں کہ کوئی بھی اس کو یوز کر لے. صحیح. آپ نے کہا کہ سمپل ہے تو اس لیے اس کو ایزیلی, آپ اس کی کوئی ٹریننگ خاص نہیں ہے, 1 دن کی ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے, 2 دن کی, 3 دن کی. بالکل ایگزیکٹلی. کچھ ٹیچرز ہوں گے جو بولیں گے ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں سے ایڈوانسڈ آتا ہے, but we want to give that training anyway تاکہ ہر بندے کو پتا ہو کہ ہمیں کس طرح سے پورٹل یوز کرنا ہے. بچوں کو بھی اسی طرح ٹریننگ کی ضرورت ہوگی
जिस तरह आप टीचर को देंगे? बच्चों को आई थिंक टीचर्स क्लासरूम में ही ट्रेन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी ट्रेन द टीचर्स सो दे कैन इन टर्न इन द क्लासरूम ट्रेन द स्टूडेंट्स। लेकिन इसके लिए सवाल पूछना तो मेरे ख्याल से बेज़रूर सा होगा कि ट्रेनिंग की कोई सर्टिफिकेशन होगी या नहीं, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होगी तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई हम इसके साथ हैं, इस पोर्टल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, हर चीज़ की सर्टिफिकेशन है हमारे पास, इवन फॉर द टीचर ट्रेनिंग, सिर्फ इसी इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग, जो भी हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उस सब की सर्टिफिकेशन होगी। तो ये प्रोसेस में है कि इस रखा हुआ है आपने कि हाँ भाई ये आगे जाके ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कितने महीने के बाद इसको चेंज करेंगे? हर साल ट्रेनिंग होगी या हर आफ्टर 6 मंथ कोई टाइम पीरियड है? इट्स गोइंग टू बी नीड बेस्ड। अगर स्कूल्स कहें कि हमारे टीचर्स को और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सो वी विल प्रोवाइड ईयर राउंड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द स्कूल। स्कूलों को ये भी बता के जाइए कि नेहा अगर स्कूल जो है उनको आपकी सर्विसेज चाहिए होंगी तो वो क्या हर सर्विस पे चार्ज करना पड़ेगा या फ्री होगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। जो सिर्फ एक दफ़ा आपकी साइन अप कॉस्ट है, उसकी जो मैंने बहुत लो कॉस्ट ऐसे आपको बताई थी हैप्पी मील वाली, उसके बाद स्कूल से कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी। वंस दे आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क, उनको राउंड द ईयर सर्विसेज मिलेंगी हमारी तरफ से, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, हर चीज़। और इसमें भी कोई शक नहीं ये हैप्पी मील ही होगा हमारे पाकिस्तान के लिए कि आप ये स्टेप जब लेके आ रही हैं। क्योंकि आपसे मैं यही जानना चाहूँगी नेहा कि आप क्या समझती हैं फ्यूचर में कितना ये आपका तजर्बा कामयाब रहेगा और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान की पोटेंशियल है, आई थिंक इंशाल्लाह खुद ही बोलेगी कुछ सालों में, जब ये पोर्टल हर स्कूल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और काफ़ी इसको बच्चे ले चुके होंगे, तो हम खुद ही इंक्रीज़ देखेंगे टैलेंट में, परफॉर्मेंस में, एम्प्लॉयबिलिटी में, हर चीज़ के अंदर जब आप रिजल्ट खुद ही देखेंगे इन अ फ्यू इयर्स इंशाल्लाह, गिवन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल वी हैव इन दिस कंट्री। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जब कराची में, तो कराची के बाद फिर दूसरे बड़े शहरों में भी आप इसको लेके जाएंगे और इंशाल्लाह जब आप और बड़े शहरों में लेके जाएंगे मैं फिर आपको अपने प्रोग्राम में बुलाऊंगी और इसी कामयाबी का हम जिक्र करेंगे। बहुत शुक्रिया नेहा, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अपने नाज़रीन को मैं ये कहूँगी कि नेहा ने तो बहुत अच्छी बात कही कि ये बहुत ईजी और हैप्पी मील की तरह है, मगर ये भी एक अच्छी बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसकी मदद से तालीम याफ्ता अफराद जो है उनमें इजाफा हो रहा है। अगर हम कौम को एजुकेट करेंगे तो जब भी हमें कोई तरक्की की राह में कभी रोक नहीं सकेगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।